اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء وافضل المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ صلوات پڑھیے گا۔ عزیزان محترم، عظمت جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے عنوان سے یہ فکر کا مرحلہ سورہ آل عمران کی 31ویں آیت ہے، جو سننے والوں کی بہترین سماعتوں کے اور سمجھنے والوں کی بہترین فکروں کے حوالے کی گئی ہے۔ اللہ 31ویں آیت میں ارشاد فرما رہا ہے، قل میرے حبیب ان سے کہہ دو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو، فاتبعونی تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم کو دوست رکھے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رحیم، اللہ بخشنے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے، وہ غفور ہے اور وہ رحیم ہے۔ تو میرے عزیز، جس دین نے مرد اور عورت دونوں کے لیے عبادات کو لازم کیا ہے، جس دین نے بلا روح و رعایت مرد و عورت دونوں کے لیے کہا ہے کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے بھی اس نفس کو پاک رکھا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اس نفس پر دھبا لگایا وہ ناکام ہو گیا۔ جس دین نے میدان عمل کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا ہو کہ میدان عمل کو جس دین نے سامنے رکھتے ہوئے کہا ہو کہ تم میں جو کوئی بھی ہے، من عمل صالحا من ذکر و انثی وہو مومن فلا نحیینہ حیاتا طیبہ، تم میں جو بھی عمل صالح کرے، نیک عمل جو بھی انجام دے، من ذکرین و انثی، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، وہو مومن، ہاں بس ایک شرط ہے کہ وہ مومن ہو، فلا نحیینہ حیاتا طیبہ، تو ہمارا وعدہ ہے کہ ہم اسے پاک و طاہر زندگی عطا کریں گے۔ تو میرے عزیز، اس دین کے لیے ضروری ہوا کہ وہ دین تمام مردوں کے لیے، وہ دین تمام مردوں کے لیے ایک ایسا جچا تلا اور صاف اور نکھرا کردار پیش کرے، جس کردار کو دیکھتے ہوئے امیر اور غریب، عالم اور جاہل، شہری اور دیہاتی اگر کوئی عمل کرے تو اس کے عمل اور اس کے کردار پر مہر تصدیق سب ہوتی چلی جائے۔ لہذا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی کہہ کر تمام مردوں کے لیے اس مرحلے کو مکمل کر دیا گیا، یعنی میری نبی کی ذات کو، میرے نبی کی ذات کو تمام مردوں کے لیے نمونۂ عمل اور مشعل راہ بنا دیا گیا ہے نا۔ لیکن اب سوال ایک ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا کسی بھی دین نے، اور کیا اسلام نے، اور کیا اسلام کے کسی بھی
مسلک اور فرقے نے عورتوں کے لیے کسی کے عمل کو نمونہ عمل اور مشعل راہ بنایا ہے توجہ آپ کی؟ کسی بھی عورت کے کردار کو کسی بھی دین اور اسلام نے کیا نمونہ عمل اور مشعل راہ بنایا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا جواب بالکل واضح ہے کہ جو معاشرہ جس معاشرے میں مردوں کا کردار زمین کی پستیوں کو خراب کر رہا تھا، جس معاشرے اور سماج میں عورتوں کا کردار زمین کی پستیوں کو شرما رہا تھا، اسی معاشرے اور اسی سماج اور اسی سوسائٹی میں جناب خدیجہ کا کردار وہ تھا جو آسمان کی رفعتوں اور اس کی بلندیوں پر اس طرح پرواز کر رہا تھا جس طرح نبی کا کردار اور اس کی عظمتوں کو دیکھتے ہوئے کفار مکہ اور مشرکین مکہ اسے نبی کو جو ہے اس کو طاہر اور صادق و امین کہہ رہے تھے، اسی طرح نبی کی شریک حیات جو ہے ان کی بیوی کو جناب خدیجہ کو تمام ان کے کردار کی عظمتوں کو دیکھتے ہوئے ان کو طاہرہ اور سیدہ کے لقب سے یاد کیا جا رہا تھا۔ تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا امیر ترین خاتون ہیں، ٹھیک ہے؟ ذرا صلوات پڑھیے گا ایک ذرا۔ امیر ترین خاتون ہیں، اچھا، یعنی ماں باپ کے ترکے سے میراث سے جو کچھ بھی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کو ملا اس تمام ترکے و میراث کو جناب خدیجہ نے راہ تجارت میں لگا دیا، اور شروع میں آپ کا مال تجارت جو ہے مکے کے اطراف میں جو بازار لگتے تھے ذی المجاز اور عکاظ، ان بازاروں میں آپ کا سامان تجارت جو ہے وہ جاتا تھا، اور روز بروز جو ہے اس کاروبار تجارت میں جو ہے آپ کو ترقی ہوتی گئی، اور پھر اس وقت کی جو عالمی منڈیاں تھیں، یعنی جو مصر اور جو حبش اور جو یمن اور شام، جو ان میں عالمی منڈیاں اس وقت لگتی تھیں، پھر جناب خدیجہ کا سامان تجارت ان عالمی منڈیوں میں جانے لگا، اور ایک دن وہ آیا کہ جناب خدیجہ امیر ترین عورت بن گئیں۔ اسلام کا قدیم ترین مورخ واقعی تحریر کرتا ہے کہ تمام رؤسائے قریش کا جتنا سامان تجارت ہوتا تھا تنہا جناب خدیجہ کا اتنا سامان تجارت ہوتا تھا۔ اب جو شرفاء اس زمانے میں وہاں جو موجود تھے وہ گھرانے، اور ان میں جو پردے کا اور حجاب کی پابندی ہو رہی تھی، جو اس کا رواج تھا، این اس کے مطابق جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے پردے کی پابندی کی، یعنی چار دیواری میں رہتے ہوئے اپنے وسیع ترین کاروبار پر نگاہ بھی رکھی، اس کی نگرانی بھی کی، اس کا حساب کتاب بھی کیا۔ اور صرف کاروبار تجارت ہی کی بات نہیں ہے، بلکہ کیسے کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر کو جنت بنا سکتی ہے، کیسے کوئی عورت اپنے شوہر کو باغ و بہار رکھ سکتی ہے، ان تمام سوالات کے جوابات سیرت جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا میں موجود ہیں۔ لیکن میں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، تھوڑی سی توجہ رکھیے گا، عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یقیناً یہ جو روز بروز ترقی ہوئی مال تجارت میں جناب خدیجہ کو یقیناً ترقی ہوئی، لیکن اور یہ بھی طے ہے کہ یقیناً یہ جناب خدیجہ کی عقل مندی، ان کا تدبر، ان کا فہم اور ان کی فراست اس میں شامل ہے، لیکن میرے عزیز یہ ایک خدائی منصوبہ بھی تھا، یہ ایک الوہی پلاننگ بھی تھی، یعنی
اسلام کی مالی پشت پناہی کے لیے خدائے بزرگ و برتر نے کیونکہ جناب ختیجہ کے خزانوں کو چننا تھا. اور جناب ختیجہ وہ ہیں جن کے بطن مطہر سے رسول عربی کی ذریت جو ہے قیامت تک جانے والی تھی. لہذا قدرت بھی آمادہ ہوئی اس بات کی طرح کہ اس جناب ختیجہ کے جتنے احسانات ہیں یہ احسانات اسلام اور مسلمانوں کی رگوں میں خون کی مانند دوڑتے رہے. یعنی جناب ختیجہ کے جو احسانات اسلام اور مسلمانوں کی گردنوں پر ہیں ان احسانات کو نہ ہٹایا جا سکتا ہے, نہ مٹایا جا سکتا ہے, نہ گھٹایا جا سکتا ہے, نہ چھپایا جا سکتا ہے. قدرت بس یہ دیکھنا چاہ رہی تھی کہ وہ کون سے افراد ہیں جو ان احسانات کو مانتے ہیں اور وہ کون سے لوگ ہیں جو ان احسانات کو ٹھکرا دیتے ہیں. تو اب دیکھیے یہ جو ام المومنین کا خطاب ہے جو قرآن نے دیا ہے, سورہ احزاب ہے 33واں سورہ ہے اور اس کی 6 آیت میں اللہ اس اعزاز کا ذکر کر رہا ہے. میرے استاد محترم حضرت علامہ آیت اللہ طالب جوہری صاحب قبلہ علی اللہ مقامہ, ان کے فرزند ارجمن جو ہیں محترم جناب علامہ ریاض جوہری صاحب قبلہ یہاں موجود ہیں اور میں ان کی آمد کا اور تشریف آوری کا تہ دل سے مشکور بھی ہوں. اچھا, تو سورہ احزاب ہے 33واں سورہ اور اس کی 6 آیت میں ارشاد ہو رہا ہے النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی کی ازواج و ازواجہ, اب یہ دیکھیے گا 33واں سورہ احزاب اور اس کی 6 آیت, نبی کی بیویاں جو ہیں مومنین کی کیا ہیں؟ مائیں ہیں. تو نبی کی ازواج جو ہیں مومنین کی مائیں ہیں. اب دیکھیے ایک لفظ ہوتا ہے لفظ حقیقی, تھوڑی سی زحمت دے رہا ہوں, تھوڑا توجہ رکھیے گا. ایک لفظ ہوتا ہے لفظ حقیقی. لفظ حقیقی کسے کہتے ہیں؟ جس کے کہنے سے فوراً جو معنی ذہن میں آتے ہیں وہ ہوتا ہے لفظ حقیقی. جیسے ماں ہے نا, ادھر لفظ ماں ادا ہوا, ادھر معنی حقیقی ذہن میں تبادر کر گئے, تو اسے کہتے ہیں لفظ حقیقی. ٹھیک ہے. اچھا, ایک لفظ ہوتا ہے لفظ مجازی. لفظ مجازی, لفظ مجازی کے لیے 2 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ ایک اشارہ موجود ہو, ایک قرینہ موجود ہو کہ یہ حقیقی لفظ نہیں ہے, ہے نا, اور یہ بلکہ مجازی ہے, تو اس میں ایک اشارہ ضروری ہے. اچھا, دوسری شرط کیا ہے؟ لفظ مجازی کے جو معنی ہیں وہ میچ کرتے ہوں لفظ حقیقی کے معنی سے. بہت توجہ رکھیے گا, یعنی مماثلت کرتے ہوں, مشابہت رکھتے ہوں اس کے. اچھا, میں مثال بھی دے دوں. مثلا عام سی مثال ہے سمجھانے کی خاطر کہ لفظ شیر ہے. یہ شیر جیسی کہا کون آیا؟ وہ حیوان مفترس جو جنگلوں میں پایا جاتا ہے نا, یہ حقیقی لفظ ہے اور اس کے معنی وہ ہیں. اچھا, آپ نے اپنے بیٹے کے لیے کہا میرا شیر اسکول گیا ہوا ہے, تو یہ جو ہے شیر جو کہا یہ لفظ مجازی ہے نا, لفظ مجازی ہے. اچھا, 2 شرطیں تھیں. پہلی شرط یہ کہ ایک اشارہ ہونا چاہیے, قرینہ ہونا چاہیے. تو اشارہ کیا ہے کہ میرا بیٹا اسکول گیا ہوا, اشارہ یہ ہے کہ یہ اسکول جانا بتا رہا ہے, یہ وہ شیر نہیں جو جنگلوں میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اشارہ آ گیا. اچھا, دوسری شرط کیا تھی کہ یہ جو لفظ مجازی ہے اس کے معنی جو ہے وہ میچ کرتے ہوں اس لفظ حقیقی کے معنی سے, ہے نا. تو آپ نے اپنے بیٹے میں ایک صفت دیکھی, وہ تھی بہادری کی, تو آپ نے اس بہادری کی بیس پر اپنے بیٹے کے لیے کہا کہ میرا شیر اسکول گیا ہوا ہے. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ لفظ کے ایک ہونے سے کبھی بھی
حقیقت ایک نہیں ہوا کرتی. کیا کہہ رہا ہوں؟ لفظ ایک ہو جائے، بھائی شعر تو شعر ہے، لفظ وہاں پہ بھی شعر آیا ہے، تو لفظ کے ایک ہونے سے حقیقت کبھی ایک نہیں ہوا کرتی. تو اب قرآن نے کیا کہا؟ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی ازواج جو ہیں مومنین کی مائیں ہیں، مومنین کی مائیں ہیں، یہ مومنین کی ماں ہے. اب یہ تو طے ہو گیا کہ یہ ماں لفظ حقیقی نہیں ہے، یہ مجازن کہا جا رہا ہے، اس لیے کہ حقیقی ماں وہ ہوتی ہے جس کے بطن سے بچہ متولد ہوتا ہے نا، جس کے شکم سے بچہ پیدا ہوتا ہے، جنم لیتا ہے، وہ ہوتی ہے حقیقی ماں. تو یہ حقیقی ماں تو نہیں ہے. اب جب لفظ مجازی آ گیا تو ضروری ہے کہ کوئی قرینہ ہو، کوئی اشارہ موجود ہو. تو اشارہ یہ ہے کہ یہ تمام مومنین کی مائیں ہیں. اشارہ یہ ہے کہ کوئی بھی عورت تمام مومنین کی ماں نہیں ہو سکتی، لہذا یہ مجازی لفظ استعمال ہوا ہے. اچھا، اب دوسری شرط کیا ہے کہ لفظ مجازی کے معنی میں جو صفتیں ہیں وہ صفت لفظ حقیقی کی معنی سے میچ کرے. اب ماں کی صفتیں کیا ہیں؟ جو قرآن نے کہا کہ نبی کی ازواج جو ہے مومنین کی ماں ہے، تو ماں حقیقی جو ہے اس کی دو صفتیں ہیں. پہلی صفت سورہ نساء کی 22ویں آیت میں ارشاد ہوا، بھائی توجہ رکھیے گا، سورہ نساء کی 22ویں آیت میں ارشاد ہوا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاء، خبردار اپنی ماں سے نکاح نہ کرنا. متوجہ کر رہا ہوں. تو پہلی صفت کیا ہے ماں کی؟ پہلی صفت یہ ہے کہ ماں سے اولاد کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتی، ہے نا. اچھا، اب جو مجازی ماں جس کے لیے استعمال ہوا، یہ جو نبی کی بیویاں ہیں، ان کی صفت کیا ہے؟ سورہ احزاب 33واں سورہ ہے اور اس کی 53ویں آیت میں ارشاد ہوا وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، خبردار نبی کی جتنی بیویاں ہیں کبھی بھی کوئی ان سے نکاح نہ کرے. کیا کہہ رہا ہوں؟ تو اب صفت جو ہے لفظ مجازی کی، وہ صفت جو لفظ حقیقی سے میچ کر رہی ہے. تو خدا نے لفظ مجازی استعمال کیا، تمہاری مائیں ہیں، ہے نا. صفت کیا میچ کر رہی ہے؟ کوئی بھی نکاح کسی بھی بیوی سے جائز نہیں ہے. ابداً من بعدہ ابداً، نبی کے بعد تا ابد کسی بھی امتی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ نبی کی بیویوں سے نکاح کر سکے. تو یہ صفت میچ کر رہی تھی، لہذا قدرت نے کہا کہ یہ مومنین کی مائیں ہیں. اب میں یہ جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، متوجہ کر رہا ہوں، اور قبلہ کو یہ ہدیہ بھی ہے یہ جملہ، کہ دو صفتیں ہیں ماں کی. میں نے عرض کیا ایک صفت یہ ہو گئی. اچھا، دوسری صفت کیا ہے؟ دوسری صفت ماں کی یہ ہے کہ کوئی بھی ماں جو ماں ہے حقیقی، وہ ماں اپنی کسی بھی اولاد کو، چاہے وہ فرما بردار ہو چاہے وہ نافرمان ہو، کسی بھی بیٹے کو بھوک میں، پیاس میں، پریشانی میں، مصیبت میں، مفلسی میں، غربت میں نہیں دیکھ سکتی، بلکہ اس کی بھوک پر، اس کی پیاس پر، اس کی پریشانی پر، اس کی مصیبت پر، اس کی غربت پر، اس کے افلاس پر اپنا سب کچھ نثار کر دینے کے لیے تیار ہے. میرے عزیز، یہ ماں کی صفت ہے، اور یہ صفت، ماں کی یہ صفت نبی کی کسی بھی بیوی میں نہیں پائی جاتی سوائے جناب خدیجہ کے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو یہ صفت کسی بھی بیوی میں نہیں پائی جاتی ہے. یہ صفت سوائے جناب خدیجہ کے کسی بھی بیوی میں یہ صفت نہیں پائی جاتی. تو لفظ ام المومنین ان کے لیے بھی ہے، ام المومنین ان کے لیے بھی ہے، ام المومنین ان کے لیے بھی ہے. لیکن میں عرض کر چکا ہوں کہ لفظ کے ایک ہونے سے کبھی بھی حقیقت ایک نہیں ہوتی، کبھی بھی حیثیت ایک نہیں ہوتی. لفظ کے ایک ہونے سے کبھی بھی درجہ ایک نہیں ہوتا، کبھی بھی رتبہ ایک نہیں ہوتا، کبھی بھی حیثیت ایک نہیں ہوتی، کبھی بھی شان ایک نہیں ہوتی.
تو ام المومنین تو وہ بھی ہیں، ام المومنین وہ بھی ہے، ام المومنین وہ بھی ہے، ام المومنین وہ بھی ہے، اور ام المومنین جناب خدیجہ بھی ہے۔ لیکن میرے عزیز جناب خدیجہ قرآن کے اس خطاب کے اور اس اعزاز کے، یعنی ام المومنین، اس ام المومنین کی خطاب کی آبرو کا نام ہے خدیجہ۔ تو اب جناب خدیجہ امیر ترین خاتون ہے نا۔ اچھا دیکھیے، جب کوئی شخصیت مثالی ہوتی ہے تو ضروری ہے کہ اس کا کردار آپ کے سامنے ہو۔ مثالی شخصیت کے لیے کردار کا سامنے ہونا ضروری ہے۔ یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جتنی بھی ہیں عطا پتہ کچھ نہیں ہے۔ میں حقائق عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، پتہ کچھ نہیں ہے، نہ شادی سے پہلے نبی کے ساتھ اور نہ شادی کے بعد۔ لیکن جناب خدیجہ وہ شخصیت ہیں کہ جو شادی سے پہلے بھی اور شادی کے بعد بھی، یعنی اس وقت بھی جب ملکۃ العرب تھی، مثالی خاتون تھی، اور اس وقت بھی جب ام المومنین بنی تو مثالی خاتون تھی، ہے نا۔ زمانہ جاہلیت جناب خدیجہ کے قریب سے گزرنے کی جرأت نہ کر سکا۔ غریبوں کی مددگار ہے، بیواؤں یتیموں کی غمگسار ہے، صلہ رحمی کی قدردان ہے، ملکۃ العرب ہے، جن کی چوکٹ سے غریبوں کو کھانا ملتا ہے، جن کی چوکٹ پر مسافروں کو سواریاں ملتی ہیں، جن کی چوکٹ پر، جن کے دروازے پر حاجت مندوں کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ وہ جو مالک ہے جاؤ حشم کی مالکہ، جو روزانہ ہزاروں روپے خیرات کر دینے والی ہے۔ جب نبی کے ساتھ شادی ہو کے بیاہ کر نبی کے گھر آئیں تو اب 25 سالہ دور نبی کے ساتھ طویل دور گزارا ہے، اور اس طویل ترین دور میں مختلف اوقات بھی آئے، مختلف زمانے بھی آئے۔ اس دور میں وہ وقت بھی آیا کہ جب جناب خدیجہ بھوکی تھیں، وہ دور بھی آیا جب جناب خدیجہ پیاسی تھیں، وہ دور بھی آیا جب درخت کے پتوں کو پانی میں بوائل کر کے ابال کر کھایا گیا، وہ وقت بھی آیا جب درختوں کی چھالوں کو بوائل کر کے کھایا گیا، وہ وقت بھی آیا جب جناب خدیجہ کے سامنے مصیبتیں تھیں، پریشانیاں تھیں، وہ وقت بھی آیا جب جناب خدیجہ نے بچوں کا رونا دیکھا، ان کا بلکنا دیکھا، ان کا تڑپنا دیکھا۔ کون ہے جناب خدیجہ؟ کون ہے جناب خدیجہ؟ نبی کے ساتھ بیاہ کر آئی ہیں اور غربت کی چھت کے نیچے 25 سالہ دور گزارا ہے توجہ آپ کی، 25 سالہ دور نبی کی چھت کے نیچے غربت کے عالم میں گزارا ہے۔ اور جناب خدیجہ وہ ہیں جو محلوں میں رہنے کی عادی ہیں، شاہی طرز زندگی ہے، شاہی طرز زندگی ہے، زر و جواہرات موتی اور ہیروں کے درمیان کھیلنے والی ہیں، قیمتی ترین قالینوں پر اپنے پیروں کو رکھنے والی ہیں، چشم و آبرو کے ایک اشارے سے بڑے بڑے کام لینے والی ہیں۔ جب نبی کی چھت کے نیچے آئیں اور غربت کے عالم میں آئیں تو ایک وقت بھی ایسا نہ آیا، 25 سال میں کوئی زمانہ، کوئی لہجہ، کوئی لمحہ ایسا نہ آیا کہ جناب خدیجہ نے نبی سے کوئی شکایت کی ہو، نبی سے کوئی شکوہ کیا ہو، نبی سے کوئی شکایت کی ہو، نبی سے کوئی شکوہ کیا ہو، کبھی کسی قسم کی ناراضگی کا اظہار کیا ہو، کبھی نبی اور آپ کے درمیان کوئی معمولی سی چپلش بھی ہوئی ہو، کبھی اطاعت و اتباع کے مرحلے میں کوئی کوتاہی ہوئی ہو۔ جناب خدیجہ نے اپنی تمام جائیداد، توجہ رکھیے آپ، جناب خدیجہ نے اپنی تمام جائیداد، تمام زر و جواہر، تمام غلام، تمام کنیزیں، الغصب، تمام دولت
نبی کے قدموں پر رکھ دی اور رکھ کر کہتی ہیں آج سے یہ آپ کا ہوا، یہ میرا نہیں ہے۔ تمام دولت رکھ کر کہتی ہیں اس میں سے جو خرچ کرنا ہے کرے اور جس پر خرچ کرنا ہے کرے، آج سے یہ آپ کا ہوا، یہ مال اب ختیجہ کا نہیں ہے۔ کہاں ہے صاحبان فکر و نظر، کہاں ہے صاحبان عدل و انصاف؟ ایک بیوی وہ ہے جو اپنا سب کچھ مال نبی کے پیروں پر رکھ کر کہہ رہی ہے کہ آج سے یہ آپ کا ہوا، یہ میرا نہیں ہے۔ اور ایک طرف وہ بیویاں ہیں جو نبی سے مسلسل یہ تقاضا کر رہی ہیں ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ کہاں ہے صاحبان فکر و نظر، کہاں ہے صاحبان عدل و انصاف؟ ایک طرف وہ بیوی ہے جو سب نبی کے قدموں پر رکھ کر یہ کہہ رہی ہے، اور ایک طرف وہ بیویاں ہیں جو نبی سے یہ تقاضا کر رہی ہیں ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ عقل چیخ چیخ کے پکار رہی ہے، علم و وجدان گواہی دے رہے ہیں، حق شعور کے دروازے پر مسلسل دستک دے رہا ہے کہ ان خواتین میں وہ خاتون کون سی ہے جس خاتون کی پوری زندگی کا ایک ایک لمحہ قیامت تک آنے والی تمام عورتوں کے لیے قابل تقلید بنا ہوا ہے۔ وہ خاتون کون سی ہے جس کی سیرت کا ایک ایک لمحہ تمام عورتوں کے لیے قابل عمل بنا ہوا ہے؟ وہ کون سی خاتون ہے جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے، جس کے کردار کا ایک ایک لمحہ تمام عورتوں کے لیے لائق پیروی و لائق اتباع بنا ہوا ہے؟ دنیا مل کر بھی تمام اوراق تاریخ کو پلٹ پلٹ کر جتنا چھاننا ہے چھان لے، اور اوراق تاریخ میں جتنی بھی سطریں بکھری ہوئی ہیں ان سطروں کو جتنا بھی کھودنا ہے کھود لے، لیکن یاد رکھنا میرا یہ جملہ، دنیا کتنی ہی کوشش کر لے کھود کر کسی ایک خاتون کو، ایسی خاتون کو سامنے لے آئے جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے قابل تقلید ہو، جس کی کردار کا ایک ایک لمحہ جو ہے قابل عمل ہو، نہیں لا سکتی ایسی عورت سوائے 3 عورتوں کے، یا ماں ملے گی، یا بیٹی ملے گی، یا نواسی ملے گی، یا ختیجہ ملیں گی، یا زہرا ملیں گی، یا زینب ملیں گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میرے عزیز خاتون ہے، یہ عظمتوں والی خاتون ہے نا، عظمتوں والی خاتون ہے۔ اور گفتگو تو یقیناً بہت ہے لیکن میں مختصر کر رہا ہوں، لیکن ابھی تو ہے ٹائم۔ خیر دیکھیے، ازواجہ امہاتہم، نبی کی ازواج جو ہیں مومنین کی مائیں ہیں، مومنین کی مائیں ہیں۔ دیکھیے یہ جو قرآن نے کہا ہے نا کہ نبی کی ازواج مومنین کی ماں ہیں، اس کا مرکز توجہ رکھیے گا، اس جملے کا نبی کی بیویاں مومنین کی ماں، اس کا مرکز اور محور یعنی ان لفظوں کا فوکس بس اور بس یہ ہے کہ کوئی بھی امتی نبی کی کسی بھی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتا، یہ ہے اس کا مرکز و محور۔ نہ کہ اس کا مرکز و محور یہ ہے کہ اس وقت جو مدینے میں خواتین تھی یا مکے میں خواتین تھی یا قیامت تک جو خواتین آنے والی ہیں ان تمام خواتین میں یہ افضل ترین ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل سورہ تحریم ہے، بہت توجہ رکھیے گا، سورہ تحریم 66واں سورہ ہے، 66واں سورہ ہے، اور اس کی 5ویں آیت میں اللہ کہہ رہا ہے عسا ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن۔ بہت توجہ رکھیے گا، یعنی میں پھر سے ایک جملہ پھر سے ریپیٹ کر دوں کہ اس کا مرکز و محور یہ کہ مومنین کی ماں ہے، اس کا مرکز و محور یہ نہیں ہے کہ یہ افضل ترین عورتیں ہیں قیامت تک جتنی بھی عورتیں آ رہی ہیں، بلکہ اس کا مرکز و محور یہ ہے کہ یہ مائیں ہیں، ٹھیک ہے۔
اور اس کی دلیل کیا کہ یہ ان سے یہ افضل ترین نہیں ہے. سورہ تحریم 66واں سورہ اس کی 5ویں آیت ہے. ان طلقکن، اگر ہمارا نبی تم کو طلاق دے دے. کننا کون ہے بھئی؟ یہ سورہ تحریم کی ابتدائی آیتیں ہیں اور سورہ احزاب کی آیتیں ہیں. خدا خطاب کر رہا ہے نا، اور بڑے عجیب انداز سے خطاب کر رہا ہے. میرے پاس وقت بھی نہیں ہے، آپ دیکھیے گا سورہ تحریم کی ابتدائی آیتوں کو. سورہ تحریم کی احزاب کی 33واں سورہ اس کی 33ویں آیت جو انما یرید اللہ سے ہے، اس سے پہلے کی جو تسلسل ہے اس کو دیکھیے گا جا کے. خدا خطاب کر رہا ہے نا، تو اب خطاب ہے من کنہ، یہ ازواج ہیں نبی کی بیویوں سے. سورہ تحریم 66واں سورہ اور 5ویں آیت. عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا من کنہ، ہمارا نبی جو ہے اگر تم کو طلاق دے دے، ان یبدلہ ازواجا خیرا من کنہ، تو ان قریب اللہ اپنے نبی کو تم سے بہتر بیویاں دے دے گا. کیا کہہ رہا ہوں، کیا کہنے ہے نا؟ اگر ہمارا نبی تم کو طلاق دے دے، ان طلقکن، اگر طلاق دے دے، تو اللہ ان قریب تم سے بہتر بیویاں اپنے نبی کو دے دے گا، عطا کر دے گا. یعنی آیت کا پیغام یہی ہے، آیت کا پیغام یہی ہے کہ کائنات میں افضل ترین عورتیں جو ہے وہ یہ تو نہیں ہے، کوئی اور ہیں. اچھا اب دیکھیے کون ہے؟ رسول کا ارشاد گرامی بھی مل گیا. رسول فرماتے ہیں خیر ہو نساء العالمین اربعون، عالمین کی کائنات کی افضل ترین عورتیں 4 ہیں. ٹھیک ہے، رسول فرما رہے ہیں بالاتفاق کائنات کی افضل ترین عورتیں جو ہیں 4 ہیں. کون کون ہیں؟ آسیہ بنت مزاحم، ٹھیک، اور مریم بنت عمران 2، تیسری جو ہے خدیجہ بنت خویلد، چوتھی فاطمہ بنت محمد. نبی فرما رہے ہیں کہ کائنات کی افضل ترین عورتیں 4 ہیں. آسیہ ہیں، جناب مریم ہیں، جناب خدیجہ ہیں، جناب زہرا ہیں. آسیہ ان 4 میں بالکل تنہا ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ آسیہ بالکل تنہا ہے. اچھا، جناب مریم بھی بالکل تنہا ہے. خدیجہ زہرا کی ماں ہے، زہرا خدیجہ کی بیٹی ہے. پھر نبی فرماتے ہیں کہ الفاطمۃ سیدۃ نساء العالمین، تمام عورتوں کی سردار جو ہے وہ فاطمہ ہے. تمام عورتوں کی کائنات میں سردار زہرا ہے، سردار زہرا ہے. جو تمام عورتوں کی سردار ہے اس کی ماں کا نام خدیجہ ہے. اچھا، تو قرآن نے کہا کہ ازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں جو ہیں مومنین کی مائیں ہیں، مومنین کی مائیں ہیں. اچھا اب دیکھیے یہ جو مومنین کی مائیں ہیں، اب دیکھیے یہ جملے آ گئے ہیں تو آپ اس خدمت میں عرض بھی کر دوں. مومنین کی مائیں ہیں، تو مومنین کی مائیں ہیں، مومنین کی مائیں ہیں. میں بھی عرض کر چکا کہ یہ ماں کا مفہوم اور اس کا کیا ہے، میں آپ کی خدمت میں ذکر کر چکا. اب سوال یہ ہے کہ یہ مومنین کی ہی مائیں ہیں یا مومنات کی بھی مائیں ہیں؟ وہی آیت جو ہے سورہ احزاب کی میں نے ابھی شروع میں عرض کی تھی، 33واں سورہ 53ویں آیت ہے نا، وہ میں نے آپ کو وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، نبی کی کسی بھی بیوی سے کسی بھی امتی کو ابداً کبھی بھی جائز نہیں ہے کہ وہ نکاح کرے، ہے نا. اب دیکھیے خدا کا حکم ہے نا یہ کہ دیکھو ہمارا نبی ہے، اس کی ازواج ہیں، اس سے کبھی بھی کوئی نکاح نہیں کرے گا. حکم تو آ گیا نا، حکم تو تھا، آ گیا. اب حکم ہے تو نافرمان بھی مل جاتے ہیں گے. احکام شریعت آ رہے ہیں تو اس کی اطاعت کرنے والے بھی ہیں اور نافرمان بھی ہیں. تو اب اللہ نے حکم دیا کہ دیکھو یہ جو بیویاں ہیں نا ان سے کوئی نکاح نہیں کرے گا امتی، ابداً نکاح نہیں کرے گا. تو حکم کی نافرمانی ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کوئی بدبخت اٹھے اور وہ یہ سوچے کہ میں نکاح کر لوں، نعوذ باللہ، ہے نا، وہ سوچ سکتا ہے. تو اب اس کی سوچ پر بھی
قدرت نے یہ کہہ کر پابندی لگا دی یہ تمہاری مائیں ہیں. بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی اگر کوئی بدبخت سوچے بھی تو جب لفظ ماں آئے گا تو بڑھتے ہوئے قدم پیچھے ہٹ جائیں. تو یہ جو ازواجہ امہاتہم ہے، مومنین کی ماں ہے، یہ مومنین کی مائیں ہیں، مومنات کی نہیں. ٹھیک ہے، پہلی وجہ یہ ہے کہ جو قرآن کی جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، اس کے معنی اور مفہوم جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ مومنین کی ماں ہیں. دوسری بات، جو لاجک ہے، جو وجہ ہے، وہ وجہ ان مردوں ہی میں ہے نا، کہ یہ شادی نہیں کریں، تو وجہ مردوں سے تعلق رکھتی ہے. تو پہلی بات یہ کہ آیت کا مفہوم و معنی بتا رہا ہے کہ یہ مردوں کی ماں ہے. دوسری وجہ کہ اس حکم کی لاجک جو ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ اس کا تعلق مردوں سے ہے، ماں ہونے کا، ہے نا. اچھا، تیسری بات، ازواجہ امہاتہم، تو ہم، یہ ہم کی ضمیر جو ہے یہ جمع مذکر غائب کی ہے. یہ جمع مذکر کی ضمیر بتا رہی ہے کہ اس کا تعلق جو ہے ماں ہونے کا تعلق مردوں سے ہے. اچھا، چوتھی چیز، جناب عائشہ سے خود روایت ہے کہ وہ کہتی ہیں جب ان کو ایک خاتون نے ماں کہہ کر پکارا تو انہوں نے اس کو ٹوک دیا اور کہنے لگی میں تمہاری کہاں سے ماں ہو گئی، بلکہ میں تمہارے مردوں کی ماں ہوں. ہے نا؟ تو تمہارے مردوں کی ماں ہوں. تو چار چیزیں ہیں، ایک تو آیت کا مفہوم و معنی، دوسرے وہ علت و وہ لاجک و وہ وجہ جو ماں بننے اور مردوں، تو اس کا بھی تعلق مردوں سے. تیسری آیت میں جو ہے ضمیر مذکر ہے، ٹھیک ہے، اور چوتھی یہ روایت ہے. چار چیزوں کی وجہ سے یہ صرف اور صرف مردوں کی ماں ہے، مومنین کی ماں ہے. لیکن اب میں سننے والوں کی خدمت میں بڑی عجیب بات کروں، یہ مومنین کی ماں ہے نا، طے ہو گیا مومنین کی ماں ہے. لیکن جانا اور دیکھنا جناب خدیجہ الکبریٰ کی زیارت میں یہ الفاظ آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں. ایک مرتبہ الفاظ ہے السلام علیکی یا ام المومنین، اے مومنین کی ماں آپ پر ہمارا سلام ہو. السلام علیکی یا ام المومنات، اے مومنات کی ماں آپ پر سلام ہو. تو وہ صرف مومنین کی ماں ہے. جناب خدیجہ مومنین کی بھی ماں ہے، مومنات کی بھی ماں ہے. وہ صرف مومنین کی ماں. جناب خدیجہ 12 معصومین کی ماں ہے. جناب ابو طالب 12 معصومین کے باپ ہیں. بھی توجہ رکھیے گا، گفتگو آخری ترین مرحلے کے قریب ہو رہی ہے، داخل نہیں ہوئی ہے، ابھی ہے وقت. تو 12 معصومین کے باپ ہیں جناب ابو طالب. امام حسن سے لے کر قائم علیہ السلام تک 11، اور ان 11 میں ایک علی کو شامل کیے تو 12 معصومین کے باپ ہیں ابو طالب. اور جناب خدیجہ 12 معصومین کی ماں ہے. امام حسن سے لے کر قائم علیہ السلام تک 11، اور ان 11 میں ایک زہرا کو شامل کیے تو 12 معصومین کی ماں ہے جناب خدیجہ. وہ مومنین کی ماں ہے، جناب خدیجہ معصومین کی ماں ہے. جتنا فرق مومنین میں اور معصومین میں ملے گا اتنا فرق مومنین کی ماں میں اور معصومین کی ماں میں ملے گا. صلوات اللہ علیہ وسلم. تو معصومین کی ماں ہے جناب خدیجہ. اچھا بھائی مجازی ماں نہیں ہے، جسے ماں کہتے ہیں وہ ماں ہے جناب خدیجہ، ہے نا. اچھا اب دیکھیں میں کیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں. آپ گزر رہے تھے ایک سڑک سے، شاہراہ سے،
تو آپ نے دیکھا کہ ایک ضعیفہ ہیں، ایک بوڑھیا ہیں، خاتون ہیں. جب آپ قریب پہنچے تو انہوں نے کہا کہ بیٹا ذرا مجھے یہ روڈ کراس کرا دو. تو آپ نے کہا کہ آئیے اماں، چلیے میں کراس کرا دیتا ہوں. تو آپ نے اسے بیٹا کہا، اس نے آپ کو بیٹا کہا اور آپ نے اس کو ماں کہا. تو کیا آپ اس کے بیٹے ہو گئے؟ اور کیا وہ آپ کی ماں ہو گئی؟ کہا نہیں. ماں کا لفظ تو استعمال ہوا لیکن یہ ماں جو ہے اعزازی ماں ہے، یہ اعزازی ماں ہے. جتنی بھی ہیں اعزازی ماں ہے. ختیجہ جو ہے حقیقی ماں ہے، سبحان اللہ سبحان جسے ماں کہتے ہیں وہ ماں ہے جناب ختیجہ. اللہ. کیا کہتے اس جملے کی اور وضاحت کر دوں، یعنی جسے جناب زہرا ماں کہہ کر پکارتی ہے اس خاتون کو زہرا کی تمام اولاد ماں کہتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جناب ختیجہ اعزازی ماں نہیں ہے، حقیقی ماں ہے. جسے ماں کہتے ہیں وہ ماں ہے ختیجہ. تو اب آج کی دنیا میں لاکھوں کروڑوں سادات اس وقت دنیا میں موجود ہیں اور لاکھوں کروڑوں سادات اس دنیا سے جا چکے ہیں اور لاکھوں کروڑوں سادات اس دنیا میں قیامت تک آتے رہیں گے. تو گویا کہ لاکھوں اربوں سادات کی حقیقی ماں ہے جناب ختیجہ. تو اب تاریخ کا کتنا بڑا ظلم ہے اور تاریخ کی کتنی بڑی ستم ظریفی ہے، یا یہ کہہ دوں کہ ملا کی کتنی بڑی کم ظرفی ہے کہ جو کروڑوں اربوں سادات کی حقیقی ماں ہے اسے تو مسجد میں ماں کہتا نہیں ہے، اور جو بیچاری کسی کی بھی ماں نہیں ہے ماں ماں کہتے تھکتا نہیں ہے. کیا کہہ رہے بھائی، واہ 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 واہ. بہت خوب. ذرا صلوات پڑھتے جائیے ذرا بآواز سے بلا اللہم صلی اللہ. صلی اللہ. تو اچھا، تو اب آخری ترین مرحلوں میں اب داخل ہو رہی ہے، تھوڑا ابھی وقت ہے ہمارے پاس، کہ جناب ختیجہ کی عمر، ایک دو جملے عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ مشہور تو بین المسلمین یہی ہے کہ بوقت شادی جناب ختیجہ کی عمر جو ہے وہ 40 سال تھی. ٹھیک ہے، لیکن مجھے مورخین پہ تو حیرت ہوتی ہے، اور حیرت کی وجہ یہ ہے کہ ان مورخین میں سے کسی کو بھی جناب ختیجہ کی سن ولادت نہیں معلوم ہے. عجیب بات ہے. لیکن شادی کے وقت جو ہے عمر جو ہے اندازوں سے 40 سال بتائی گئی ہے. تو کیا کہہ دوں یہ حق محبت تھا جو مورخین نے ادا کیا تھا. اب یہ محبت کا بھی حق ہوتا ہے کچھ نہ کچھ، اور اس میں اور اضافہ ہو جاتا ہے جب کسی کا بغض بھی شامل ہو جائے، ہے نا. تو اب اس دیوانگی میں قلموں کو جو اٹھایا گیا تو کسی کی عمر جو ہے وہ 40 تک پہنچائی گئی اور کسی کی عمر جو ہے 6 سال تک پہنچائی گئی. میں نہیں کہہ رہا 6 سال، جب جناب ختیجہ اس دنیا سے رخصت ہوئی ہیں بعثت کا 10واں سال ہے نا، بعثت کا 10واں سال ہے، اور اسی سال جسے عام الحزن نبی نے بتایا ہے اسی سال انہوں نے یہ بتایا کہ جناب رسول خدا نے ان سے جو ہے عقد کر لیا اور نکاح کر لیا. ان کی عمر جو ہے 6 سال تھی. ٹھیک ہے، 3 سال بعد وہ جب مدینہ رسول آ گئے تو اب نبی کی عمر وہاں پہ 50 سال تھی، اب مدینہ میں 53 سال ہو گئی. تو اب 53 سال کا نبی اور ان کی عمر 6 سال سے 9 سال ہو گئی، ہے نا، 9 سال ہو گئی. تو حیرت تو ہے، لیکن اب کیا کریں 6 سال کی بچی. اب میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ جو 50 سال کا ہے نبی اور مدینے میں 53 سال، 50 سال کا جب نبی تھا تو نکاح کر لیا 6 سال کی بچی سے، 53 سال کا جب ہوا تو رخصتی ہو گئی یہاں مدینے میں. اب نبی کی عمر جو ہے 53 سال ہے اور ان کی عمر جو ہے 9 سال ہے نا. اب 50 سال کا جو تقریباً بوڑھا شخص جو ہے وہ 6 سال کی بچی سے جو ہے وہ نکاح کر رہا ہے گا. اب وہ جو آتے ہیں
کبھی کسی 53 سال نے جو ہے 8 سال کی 9 سال کی لڑکی سے نکاح کر لیا تو مجھے حیرت تو ہوتی ہے، باہر کیف حیرت تو ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب نبی کا کردار ہی یہی ہے کہ انہوں نے 53 سال کی عمر میں یہ شادی کی اس طرح اور اس انداز میں، تو پھر کسی مسلمان کو تو یہ حق حاصل نہیں ہے، بلکہ یہ سنت نبی بنے گا. ٹھیک ہے. اچھا، میں بہت ہی جلدی سے آگے بڑھ رہا ہوں گا، انشاءاللہ کبھی اس پہ تفصیلات بھی عرض کریں گے. تو جناب خدیجہ کی عمر جو ہے، جو مورخین نے لکھا، وہ 40 سال نہیں ہے، بلکہ ان کے قول پر اس کا قول زیادہ حاوی ہے جو اس خاندان سے تعلق رکھتا ہے جس خاندان میں جناب خدیجہ بیاہ کر آئی ہیں، اور وہ ہے جناب ابن عباس کا قول. طبقات ابن سعد میں جناب ابن عباس کا قول یہ موجود ہے کہ جب جناب خدیجہ بیاہ کر آئی نبی کے گھر تو آپ کی عمر جو ہے وہ 28 سال تھی. ٹھیک ہے. تو 28 سال کی عمر میں شادی ہوئی، مکے میں یہ تقریب ہوئی، اور جب مکے میں تقریب ہو گئی تو اس کے بعد ولیمے کا اہتمام ہوا. ٹھیک ہے. اچھا، ولیمے کا اہتمام کیا ہوا؟ جناب ابو طالب نے تمام اہتمام کیا اور تمام خرچہ جناب ابو طالب نے افورڈ کیا. جناب ابو طالب نے افورڈ کیا. تمام مکے والوں کو مدعو کیا گیا اور تمام مکے والے اس ولیمے کی رسم ولیمہ میں شریک ہوئے. ایک ایک فرد جو ہے وہ شریک ہوا، اور 3 شب و روز یہ ولیمہ چلتا رہا ہے. 3 شب و روز یہ ولیمہ چلتا رہا ہے. اہتمام اور خرچہ ابو طالب کا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ رسم جو ہے ولیمے کی دنیا نے نہیں دیکھی تھی، مکے والوں نے نہیں دیکھی تھی. اچھا، ولیمے 2 ہوئے ہیں. ایک مکے میں ولیمہ ہوا ہے، مکے والوں نے اس رسم کو نہیں دیکھا. ایک ولیمہ مدینے میں ہوا ہے، اس رسم ولیمہ کو مدینے والوں نے نہیں دیکھا تھا. مکے میں نبی کی بیوی ہے، مدینے میں نبی کی بیٹی ہے. مکے میں نبی خود ہے، مدینے میں علی ہے. مکے میں ولیمہ محمد کا ہے، خرچہ ابو طالب کا ہے. مدینے میں ولیمہ علی کا ہے، خرچہ نبی کا ہے. تو اب یہ پہلی رسم ولیمہ ہے اسلام کی تاریخ کی، ادھر سے لے کے ادھر تک تاریخ اسلام کی یہ پہلی رسم ولیمہ ہے. دنیا نے کبھی بھی یہ رسم نہیں دیکھی تھی. تو یہ رسم ہے کیا ولیمے کی؟ یہ طریق عمل ہے جناب ابو طالب کا، یہ ابو طالب کی سنت ہے. تو میرے عزیز، سنت تھی ابو طالب کی اور قیامت تک نصیب بن گیا مسلمانوں کا. صلوات پڑھتے جائیے. بس 6-7 منٹ کی اور تھوڑی زحمت دوں گا اور وقت ختم کر رہا ہوں. اب انتہائی ترین مرحلے میں داخل ہو گئی ہے، بلکہ گفتگو کو انشاءاللہ کبھی وقت ملا اور موقع ملا اسی جملے پہ اب میں ختم کر رہا ہوں. وہ جملہ یہ ہے کہ دیکھیے، زوجیت رسول صرف ایک رشتہ ہی نہیں ہے بلکہ ایک شرف بھی ہے. کیا کر بھائی، ان جملوں پہ گفتگو تمام ہو رہی ہے. زوجیت رسول صرف ایک رشتہ نہیں ہے بلکہ ایک شرف بھی ہے، اور اس شرف کا حسن یہ ہے کہ بیوی اس کردار کے لیے کوشاں رہے جو نبی کے شایان شان بھی ہو. میں نے کہہ دیا، جو اس شرف کا جو حسن ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس کردار کے لیے کوشاں رہیں جو شایان شان نبوت بھی ہو. اس شرف کے انتہائی نقطۂ کمال آخر کا نام خدیجہ ہے. قرآن نے 35 یا 36 انبیاء کا تذکرہ کیا ہے اور اس جملے پہ گفتگو تمام ہو گئی. 35 یا 36 انبیاء کا
کتاب الہی میں تذکرہ ہوا ہے، ان کے خاندانوں کا ذکر ہوا ہے، ازواج کا ذکر ہوا ہے، اہل بیت کا ذکر ہوا ہے، بیٹوں کا ذکر ہوا ہے نا، 35-36 انبیاء کا ذکر ہوا ہے۔ اچھا، تاریخ میں 1,24,000 انبیاء میں سے جتنے بھی انبیاء ملے، توجہ، اور اس جملے پہ گفتگو تمام ہے، تاریخ میں انبیاء کے جتنے بھی تذکرے ملے، ان انبیاء کی ازواج کی فہرست کو سامنے رکھتے ہوئے اور ان ازواج کے کردار کی اونچ اور نیچ اور نشیب و فراز کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہنا بے جا اور بے مقصد نہ ہو سکے گا کہ نبی کی بیوی ہونا اور بات ہے، ختیجہ ہونا اور بات ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔